ایک نوجوان کی محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں وہ کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک عیسائی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی، اور وہ محبت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے اس لڑکی کو جو ہے نکاح کی تجویز پیش کر دی۔ اب جب نکاح کی تجویز اس نے اس لڑکی کو پیش کی تو اس کے والدین چونکہ عیسائی تھے تو انہوں نے کچھ شرائط طے کی کہ ہم عیسائی ہیں، ہم مذہب عیسائیت پر ہیں، تو تمہیں اپنا دین عربی دی حضور محمد عربی کا دین تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور تمہیں بھی عیسائی ہونا پڑے گا، اور اپنے مسلمان والدین سے تمہیں جو ہے قطع تعلق کرنا پڑے گا، اور اپنے ملک بھی تم واپسی نہیں جاؤ گے، اور جس کمیونٹی میں تم رہتے ہو تمہیں اس کمیونٹی سے بھی اپنا رشتہ اور ناطہ توڑنا پڑے گا۔ یہ تمام شرائط اس کے پاس رکھ دیں۔ اب چونکہ وہ نوجوان تھا اور محبت میں گرفتار ہو چکا تھا تو اس نے تمام شرائط اور ریکوائرمنٹس کو جو ہے پورا کرنے کی حامی بھر دی۔ حامی بھرنے کے بعد تو اس نے ان والدین نے اپنی بیٹی اس نوجوان کے نکاح میں دے دی، اور وہ چونکہ اپنا مذہب بھی چھوڑ چکا تھا، عیسائی ہو چکا تھا، اور اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب حال ہو چکا تھا کہ اس نے فوراً ہی جو ہے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا، تمام شرائط کو مان لیا، عیسائی ہو گیا۔ اب دن گزرتے گئے، اس نے اپنا والدین کو بھی چھوڑ دیا، والدین بھی اصرار کرتے رہے ملنے کا، لیکن والدین سے بھی نہ ملا، برادری سے بھی تعلق توڑ دیا، رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑ دیا، اور بعض کہیں سال گزر گئے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، حتیٰ کہ وہ ایک خاموش، لوگ اسے بھول گئے، اور کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا تصور مٹتا جانے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے دلوں پر جو ہے مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا یہ بڑا مہنگا اس نے سودا کر لیا، جتنا منہ اتنی باتیں۔ تو سال گزرتے گئے، یہ معاملہ چلتا رہا اور لوگ اسے بھولتے گئے۔ ایک دن اچانک نماز فجر میں جس طرح ہی امام صاحب مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ نوجوان کی آمد ہوتی ہے۔ امام صاحب اسے دیکھ کے بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنی برادری چھوڑ دی، اپنا مذہب چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اسے ہم کتنے وقت بعد مسجد میں دیکھ کے امام صاحب کے لیے یہ حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعہ تھا۔ پھر وہ نوجوان مسجد میں داخل ہوتا ہے، وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ امام صاحب جب سلام گھماتے ہیں تو اس نوجوان سے سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میاں کیا بات ہے کہ تمہاری زیارت ہمیں بڑی دیر بعد نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ نوجوان کو محبت شفقت کے ساتھ امام صاحب اپنے حجرے میں لے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا کہ میں جب ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا تو اس وقت تو میں مغلوب الحال تھا، تو میں نے اپنا مذہب اور اسلام چھوڑ دیا، لیکن جب بھی میں گھر میں جاتا تو وہاں میں نے ایک کتاب کلام اللہ یعنی جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، میں نے اس کو رکھا ہوا دیکھا، اور جب بھی دیکھتا تو میرا نفس مجھے ملامت کرتا کہ یہ تیرے مولا تیرے رب العالمین کی کتاب ہے۔ تو میں اس کتاب کو دیکھتا تو بار بار میرا دل تذبذب اور عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا، اور بار بار مجھے اپنے رب کی یاد دلا دیتا اور میں ندامت ہو جاتا۔ اور اس طرح جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا اس کلام اللہ پہ میری نظر پڑتی، اور یہ میرا دل مجھے کہتا اگرچہ تو اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، اگرچہ تو اپنا دین چھوڑ چکا ہے، لیکن تیرے دل میں اب بھی تیرے مولا کی محبت باقی ہے، جب ہی تو نے اس کی نشانی کو جو ہے اپنے گھر میں جو ہے موجود رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہوتا رہا، وہ نوجوان بتاتا رہا، فرماتا ہے کہ ایک دن میں جب گھر میں گیا تو اس کتاب کو میں نے نہیں دیکھا، تو میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ ایک کتاب جو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ کتاب کہاں گئی؟ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میں نے تمام جو سامان تھا، اس تمام سامان جو نکالنے کا غیر ضروری سامان تھا، اعوذ باللہ میں نے اسے ایک جگہ معاذ اللہ پھینک دیا ہے۔ تو وہ نوجوان پھر اس ویسٹیج جہاں پھینکا ہوا تو اس کے قریب جاتا ہے، اس کتاب کو لاتا ہے، دوبارہ گھر پہ لا کے گھر میں رکھتا ہے۔ تو زوجہ دیکھتی ہے عربی کتاب ہے، زوجہ کہتی ہے یا تو یہ عربی کتاب میرے گھر میں رہے گی یا تم رہو گے۔ تو نوجوان کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے خواہشات نفسانی کے لیے میں نے اس نفسانی خواہشات کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے پروردگار سے ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ دیا۔ اب لڑکی کا جب یہ کہنا تھا کہ اب تو فیصلہ کر لے کہ تجھے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا کلام اللہ کی کتاب کو رکھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اتنا میرے دل میں خیال گزرا اور پھر میں اپنے مولا کی طرف واپسی آیا کہ جس مولا کی یہ نشانی میرے گھر میں موجود تھی، اور بار بار مجھے جو ہے وہ خیال آتا کہ میں نے اپنے مولا کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی، اور پھر میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی، اور پھر میں دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
تو یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا قرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اگر بظاہر وہ گناہگار تھا، اگر بظاہر وہ جو ہے بد مذہب ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا گوشہ باقی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب کر دی۔ اور یہی کلام اللہ کی برکت ہے کہ اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس اور اس کے گھر میں ہونے کی برکت ہے۔